نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پہ بیٹھے علماء کرام، اس بابرکت اور پرنور اجتماع میں شریک میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ آج اپنے بزرگوں شیخ القرآن حضرت مولانا رفیق اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان کے صاحبزادے میرے بھائی حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات کی قائم کردہ اس عظیم الشان دینی درسگاہ میں آمد، ان حضرات سے قلبی تعلق، اور کل ہی میرے بھائی حضرت مولانا حسین علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، تو میرے پاس انکار کی کوئی صورت نہیں تھی، باوجود اس کے کہ آج کل مدارس کے پروگرام ہیں، بحیثیت ایک سامع کے ہر جگہ پہنچنا ضروری ہوتا ہے، میں کوئی مقرر تو ہوں نہیں، تو میں صرف اپنے ان بزرگوں سے دلی تعلق کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں. اس لیے میں نے گزشتہ سال بھی کہا تھا، آج بھی اس بات کو دہراتا ہوں کہ میں جب اس طرف آتا ہوں تو مجھے شیخ الحدیث والقرآن حضرت مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے وہ الفاظ یاد ہوتے ہیں کہ وہ مجھ جیسے ناچیز کے بارے میں فرماتے تھے کہ میرے بچے اور میں خود آپ پر قربان ہوں. تو یہ باتیں محبت سے ہوتی ہیں، اور میں ہمیشہ ان کے لیے جس طرح اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں تو ہمیشہ ان حضرات کے لیے بھی دعائیں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. دینی مدارس اسلام کے قلعے، علوم نبوت اور علوم قرآن کی چھاونیاں ہیں. انشاءاللہ ان مدارس کا کردار قیامت تک جاری رہے گا. جہاں دنیا میں مدارس دینیہ کا کردار نہیں ہے تو وہاں حیوانیت کا سبب ہوتا ہے، وہاں پہ انسانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے کہ انسانیت کو یہ ادارے سکھاتے ہیں، انسانیت کی راہ یہ ادارے سکھاتے ہیں. جب ان ممالک میں، مغربی ممالک میں، دنیا کے دیگر ممالک میں جب مدارس دینیہ کا کردار نہیں ہے تو وہاں نہ باپ کی تمیز ہے، نہ ماں کی تمیز ہے، نہ بھائی کی تمیز ہے، نہ بہن کی تمیز ہے. یہ چیز ہمیں
یہ ادارے سکھاتے ہیں جو آپ کے اور ہمارے جامعہ دارالقرآن ہے، اس جیسے ادارے ہمیں دین سکھلاتے ہیں اور ہمیں انسانیت سکھلاتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ہی اور ہر دور میں مدارس دینیہ کو دبانے کی جو بھی کوشش کی گئی، جس انداز کی کوشش کی گئی، الحمدللہ مدارس کی تعداد بھی اس میں بڑھتی جاتی ہے، طلبہ کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور ہر سال مدارس سے جو طلبہ اور طالبات فارغ ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ نرسریاں ہیں اور انہیں مٹانے کے لیے جو کوشش ہوگی تو اس میں پھر مسلمانوں کی محبت، جذبہ اور قوت ایمانی اس سے بڑھتی ہے اور وہ پھر مدارس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں چونکہ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہم پاکستان جو اسلام کے مقدس نام پر حاصل کیا گیا ملک ہے، آج تک وہ مقاصد نہیں پورے ہوئے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا، لیکن الحمدللہ مدارس دینیہ نے اپنا سلسلہ اور کردار جاری رکھا ہے۔ آج ابھی بھی ہم اور آپ اس وقت اس اجتماع میں شریک ہیں تو ہمارے موجودہ تعلیمی سال کے اختتام پر وفاق المدارس عربیہ میں شامل 20,000 سے زائد 20,943 کے لگ بھگ مدارس ہیں، جن میں سے 33,608 غالباً طلبہ اور طالبات اس سال علوم نبوت کی تکمیل کر کے وہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی آپ کو جو میں نے بات بتانی ہے وہ یہ ہوگی کہ اس میں جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ بچیوں کی ہے۔ ہمارے ان مدارس سے جن بچیوں نے اپنے تعلیمی دورانیہ مکمل کیا ہے اور اب وہ 26 فروری سے سالانہ امتحانات دیں گی، ان کی تعداد 21,805 ہے کے لگ بھگ غالباً۔ کتنی بڑی تعداد ہے۔ دوسری طرف میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی، ایک کردار وہ ہے اور ایک کردار مدارس دینیہ کا یہ ہے۔ تو یہ جب 21,000 سے زائد بچیاں علوم نبوت کی تکمیل کے بعد جب ان کی شادیاں ہوں گی اور اگلے گھروں میں جائیں گی تو یہ ہر سال اس طرح کی تعداد نکلتی ہے، اور وہ جو انقلاب، اسلامی انقلاب گھروں سے برپا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کفر اور ہمارے مغرب کے نمائندے اس کے خلاف ہیں۔ اور یہاں تک کہ اب تک ہمارے وفاق المدارس سے کوئی 1,86,000 سے زائد علماء فارغ ہوئے ہیں اب تک، اور 2 لاکھ اوپر کی تعداد ذہن سے نکل رہی ہے۔ بچیوں کی تعداد، حالانکہ ہمارے مدارس، بنات کے مدارس اب بہت کم عرصے سے منظم ہوئے ہیں، ان کی تعداد، بچیاں جو فارغ ہو رہی ہیں اور علوم نبوت کی تکمیل کر رہی ہیں، ان کی تعداد 2 لاکھ سے اوپر ہے۔ تو جن 2 لاکھ گھروں میں یہ اللہ کی بندیاں یہ وہاں پہ دین کا کام کریں گی اور دین کے اشاعت کا کام کریں گی، تو وہ جو ایک کردار چل رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کی نفی ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگیوں میں وہ نصیب کرے۔
میں حضرت مولانا حسین علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، اور شیخ القرآن و تفسیر حضرت مولانا محمد طیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کا بھی میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی کم سے کم سال میں ایک دفعہ تو ہماری خبر کراچی بھی لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ بھی تادیر قائم رکھے۔ میں انہی الفاظ پر اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔